اپلیکیشنز کا آپس میں کمیونیکیشن وہ کیسے کرتے ہیں. آپ نے ایک دوسرے اپلیکیشن سے کوئی کام لینا ہے یا اس کو آپ نے یہ فیسلٹی دینا ہے کہ آپ کی کسی ایکٹیویٹی کو یا آپ کے کسی ٹاسک کو وہ یوز کرے ری یوزیبلٹی کے لیے، تو بجائے اس کے کہ آپ سارا کا سارا کام اپنی اپلیکیشن کے اندر کریں، تو دوسرے اپلیکیشن بھی آپ کے لیے نا ایز این اے پی آئی یا ایز اے سروسز جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ ان کو کال کرتے ہیں، وہ جو بھی رزلٹ ان سے آپ نے مانا وہ آپ لے لیتے ہیں اور اس کو پھر اپنے اپلیکیشن میں یوٹیلائز کر لیتے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے سارا کا سارا کام خود کوڈ کر کے کام کرنا ہے. جو میں اپلیکیشنس اویلیبل ہے آلریڈی اینڈرائڈ کے اندر، وہ ایون اگر اویلیبل نہیں بھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس طرح پلے اسٹور پہ کوئی ایپ ایگزسٹ کرتا ہے جو یہ کام کرتا ہے، تو آپ اپنے ایپ کے لیے اس کو پری ریکوزٹ بنا سکتے ہیں. تو آپ کا جب ایپ کوئی انسٹال کرے گا، اس کو اس یوز کیس کے اوپر آ کے یوز کرے گا، تو اس کو الرٹ کرے کہ اچھا یہ اس لنک سے یہ والا ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ یہ کریں، یہ فنکشنلٹی پہ آپ تک پرفارم کریں گے. تو یہ ڈسکشن ہے اوور آل آج ہماری کہ انٹریکٹنگ ود ادر ایپس. آپ کا جو اپلیکیشن آپ بنا رہے دوسرے اپلیکیشن کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے گا، سمپل ڈیٹا کو شیئر کیسے کرے گا، فائلز وغیرہ کو کیسے شیئر کرے گا. اس کے علاوہ سینڈنگ دا یوزر ٹو اندر ایپ، دوسرے اپلیکیشن میں کنٹرول لے کے جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا، اور واپس آتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کا اپلیکیشن کلوز ہو گیا ہو لو میموری کی وجہ سے یا فار سم ادر ریزنس کریش کر گیا ہو آپ کا اپلیکیشن اگر آپ نے کوڈنگ صحیح نہیں کی. تو اس کیس میں پھر کیا ہوگا، ویریفائی دیئر از این ایپ ٹو ریسیو دا انٹینٹ. اور آپ جس اپلیکیشن کو کال کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ واقعی انسٹال بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ چیک کر لینا. شو این اپلیکیشن چوزر، اگر مور دین ون انسٹال ہے تو ان میں سے پھر یوزر چوز کریں، کسی ایک کو ڈیفالٹ بنائے، اگر نہیں بنانا چاہتا تو ڈائریکٹلی چلا جائے. اور گیٹنگ اے ریزلٹ فرام این ایکٹیویٹی، آپ نے دوسرے اپلیکیشن سے کوئی کام کروا دیے اور اس سے پھر آپ جو ریزلٹ وہ سلیکٹ اس نے کر دیے وہاں پہ کیلکولیٹ کر دیے یا آپ نے تصویر لے لی ہے، تو پھر اس کو اپنے اپلیکیشن میں کیسے آپ اس کو ریٹریو کرتے ہو اور اس کو کیسے آپ پھر یوز کرتے ہو. تو یہ والا کام ہے. اور دوسرے اپلیکیشن کو الاؤ کرنا کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹی کو یا آپ کے اپلیکیشن کو یوز کرے کسی خاص یوز کیس کے لیے. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. انٹریکٹنگ ود ادر ایپس. آپ لوگ ویسے تھوڑا سا سوچیں کہ ٹو ٹیک دا یوزر فرام ون ایکٹیویٹی ٹو اندر وٹ وی ڈو یا وٹ وی یوز، پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور اسی کو ڈیش کو یوز کر کے ٹو اسٹارٹ این ایکٹیویٹی دیٹ از کنٹین ان اے سپریٹ ایپ ایز ویل. تو ہم کیا یوز کرتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کنٹینٹس کو یوز کرتے ہیں دوسرے اپلیکیشن کو سٹارٹ کروانے کے لیے یا اپنے اپلیکیشن میں کوئی ٹاسک دوسرے ایکٹیویٹی پہ پرفارم کرنے کے لیے. تو ہم انٹینٹ بناتے ہیں اور پھر اسٹارٹ ایکٹیویٹی کو انٹینٹ دے دیتے ہیں. تو بیسک انٹریکشن ود ادر اپلیکیشن انکلوڈ start another application, receive a result from another that application, make your application able to respond to intents from other apps. ٹھیک ہے، تو یہ کمیونیکیشن کے نارمل وہ ہے سیناریوز ہے. فار اپلیکیشن کمیونیکیشن یو شوڈ بی اویئر آف شیئرنگ، کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا سمپل ڈیٹا میں کیسے شیئر کروں گا، اگر میں نے فائلز کی شیئرنگ کرنی ہے تو وہ کیسے کروں گا. تو یہ دو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، لیکن جو نیکسٹ وہ ہے انٹیگریٹنگ اپلیکیشن ود انٹینٹس، یہ ہم آلریڈی کافی ایگزامپل کر چکے ہیں اس کے اوپر. اور انٹینٹ فلٹرز کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہمیں آلریڈی تھوڑا بہت پتہ ہے کہ میں نے اپنے انٹینٹ فلٹرز کے تھرو اپنے اپلیکیشن کو دوسرے کے لیے کیسے میک اویلیبل کرنا ہے. شیئرنگ سمپل ڈیٹا، اگر آپ نے کی ویلیو پیئرز وغیرہ جو ہے تھوڑے بہت وہ دوسرے اپلیکیشن کو سینڈ کروانی ہے تو اس کے لیے ہم ایکسٹرا یوز کرتے ہیں. آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ پٹ ایکسٹراز جو ہے یا بنڈل کا جو کلاس ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور انٹینٹ کے ساتھ ہی ہم وہ ڈیٹا جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. Common ways you can send and receive simple data like text, images and files between applications are Android shared sheet. اب یہ ایک نیا اسٹینڈرڈائز طریقہ دیا ہے کہ جب بھی آپ کنٹینٹس کو اپلیکیشن کے درمیان میں شیئر کریں تو اسی شیئر شیٹ جو ہے اس کو یوز کر لیا کریں. ڈیزائن فار سینڈنگ کنٹینٹ آؤٹ سائڈ یور اپلیکیشن اینڈ آر ڈائریکٹلی ٹو اندر یوزر. تو دوسرے یوزر کو آپ تھرو انٹرنیٹ سینڈ کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے ہی اینڈرائڈ سسٹم میں دوسرے اپلیکیشن کو کوئی ڈیٹا دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آؤٹ سائڈ آف یور اپلیکیشن، تو اس کے لیے آپ شیئر شیٹ جو ہے شیئر شیٹ یہ یوز کر لیا کریں. یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے اور اس کے کافی سارے فائدے ہیں.
دوسرا جو ہے وہ انٹینٹ ریزالور آر بیسٹ سوٹیڈ فار پاسنگ ڈیٹا ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف اے ویل ڈیفائنڈ ٹاسک ود ان دا اپلیکیشن اینڈ آؤٹ سائڈ آف دا اپلیکیشن. تو دونوں کیسز میں آپ انٹینٹ ریزالور کو یا اینڈرائڈ شیئر شیٹ کو یوز کر کے آپ ڈیٹا کو دوسرے اپلیکیشنس کو دے سکتے ہیں. انٹینٹس اینڈ دی ایسوسیٹڈ ایکسٹرا الاؤ شیئرنگ انفارمیشن. تو یہ بھی ہمیں آلریڈی پتا ہے. ایکسٹراز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنڈل کے فارم میں یا پٹ ایکسٹراز کی ویلیو پیئر کے فارم میں ہم چھوٹے موٹے انفارمیشن جو ہے وہ کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. اچھا, یوز ایکشن سینڈ ٹو سینڈ ڈیٹا فرام ون ایکٹیویٹی ٹو, یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے, ٹو اندر ایون اکراس پروسیسز باؤنڈری. اگر میں سینڈ کا کوئی ایکشن پرفارم کرنا چاہتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے اپلیکیشن کے اندر بھی میں نے یہ ایکشن ڈیفائن کیا ہو اور میں اس کو کروں, لیکن نارملی یہ ایک امپلیسٹ ٹائپ کا انٹینٹ ہوتا ہے اور جو بھی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اپلیکیشن, وہ اپلیکیشن چوزر کے تھرو میرے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر میں اس کو یوز کرتا ہوں. تو اب اس میں دو سچویشنز ہے, یا تو سینڈ ایکشن کے ساتھ میں صرف ایک کمانڈ سینڈ کرنا چاہتا ہوں, کوئی ڈیٹا وغیرہ نہیں دینا چاہتا, یا یہ ہے کہ میں ای میل سینڈ کر رہا ہوں یا میں کوئی ایس ایم ایس سینڈ کر رہا ہوں. تو اس کیس میں نے اگر ای میل ہے تو میں نے سی سی اور بی سی سی اور یہ اس کا سبجیکٹ اور باڈی جو ہے وہ سارا ٹیکسٹ وغیرہ بھی اس کو دینا ہے. اگر ایس ایم ایس ہے تو فون نمبر بھی دینا ہے اور جو ٹیکسٹ میں سینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی دینا ہے. تو آپ دونوں کیسز آ سکتے ہیں. اگر سمپل اپلیکیشن ہے کسی کو ڈائل کا جسٹ ایک کہ میں نمبر ڈائل کرنا چاہتا ہوں تو آپ نمبر بھی نہیں دیتے. اگر آپ چاہتے ہیں تو نمبر بھی دے, تو آپ کے ڈائل اسکرین کے اوپر آپ کی جو ڈائل ایپ ہے اس کے اوپر بائی ڈیفالٹ آ جائے گا. وائی یو شوڈ یوز دا اینڈرائڈ شیئر شیٹ. تو اب یہ نا انہوں نے بڑا زبردست ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں. تو یہ میں نے نیچے لنک ایکسپلیسٹلی ایڈ کر دیے کہ اس پہ آپ جائیں اور اس کے فائدے جو ہے وہ آپ لازمی دیکھیں. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت میں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ سیکشن ہے. سینڈنگ سمپل ڈیٹا ٹو ادر اپلیکیشن. تو یہ دو طریقے اس نے بتائے ہوئے, تو سب وہی اوور ویو ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لیا. اور وائی یو شوڈ یوز دا اینڈرائڈ شیئر شیٹ, تو یہ اس نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ اینڈرائڈ شیئر شیٹ ٹو کریٹ کنسسٹنسی, کہ آپ جتنے بھی اپلیکیشن کے درمیان میں ڈیٹا شیئر کریں گے تو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ ڈیٹا شیئر کرتے جائیں گے. تو آپ کا اپلیکیشن بھی اگر شیئر شیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ انٹرنیٹ جتنے بھی اپلیکیشن دوسرے آپ کو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ الائن ہوں گے, کنسسٹنٹ ہوں گے, ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنا آپ کو آسان ہوگا. تو ایک اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا یہ کہ گیو یوزر دا ایبلٹی ٹو شیئر انفارمیشن ود دا رائٹ پرسن. ٹھیک ہے, ود ریلیونٹ اپلیکیشن سجیشنز آل ود اے سنگل ٹیپ. تو جس بندے کو آپ نے دینا چاہتے ہیں اور اس کے اپلیکیشن کے جس اپلیکیشن کو اس نے یوز کرنا ہے, آپ پہلے سے سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ پرانے ایپ پہ اس کو یہ بیسٹ ویویبل کنٹینٹ ہے, تو وہ ساروں کے ساتھ آپ شیئر شیٹ میں یہ چیزیں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے کامن وہ ہے یوزز ہے, شیئر شیٹ آپ کو یہ فائدے دیتا ہے 4. ٹھیک ہے, فائنڈ آؤٹ وین یور یوزرز کمپلیٹ شیئر اینڈ ٹو ویئر, کہ آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے جو یوزر ہے جس کو آپ نے ڈیٹا شیئر کر دیے اس نے کب آپ کا ٹاسک کمپلیٹ کر دیے, شیئر کیا اس نے آگے, اور کب اس نے کس کے ساتھ کیے. دوسرا آپ کو یہ کیپیبلٹی دیتا ہے کہ ایڈ یور اون کسٹم چوز ٹارگیٹ اینڈ ایپ ٹارگیٹس. آپ اپنی اس میں چیزیں ایڈ کروا سکتے ہیں کہ پلانے اپلیکیشن کے اندر میرے کانٹینٹس کو اوپن کر دو. اور تیسرا ہے کہ پرووائڈ ریچ ٹیکسٹ کانٹینٹ ریویوز. آپ کو پریویو دیتا ہے سینڈ کرنے سے پہلے کہ یہ اس طرح ہوگا. اور یہ اینڈرائڈ 10 جو ابھی اے پی آئی آئی ہے نا, یہ ریسنٹلی ابھی آئی ہے. ٹھیک ہے, اے پی آئی 29 اور آن ورڈ جو ہے اس میں انہوں نے یہ پریویو کا سپورٹ بھی ایڈ کر دیا کہ آپ کوئی چیز پہلے اس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں شیئر شیٹ کے تھرو تو آپ پہلے اس کو پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح اس کو نظر آئے گا. اور آخر میں ایکسکلوڈ ٹارگیٹ مشین اسپیسیفک. آپ چاہتے ہیں کہ کچھ خاص اینڈرائڈ کے ورژن کے اوپر یہ صحیح ویزیبل نہیں ہوتا یا ریزولوشن وغیرہ کے اوپر, تو آپ اس کو ریسٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے کمپوننٹس وغیرہ کو. اور اس کے علاوہ اور بھی آپ آگے دیکھ لیں سینڈ اینڈ ٹیکسٹ کانٹینٹ آپ کیسے سینڈ کرتے ہیں, یہ ان ایگزامپل بھی دیے اور ان تک یہ کافی سارا اس کا ڈیٹیل سے ان میں بتایا. تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ فائلز کو شیئر کرنا ہے. آپ نے امیجز ہے, آڈیو ویڈیو فائلز ہے یا کوئی بھی دوسرے ڈاکومنٹس ہے, ان کو آپ نے شیئر کرنا ہے. اب وہ آپ کیسے شیئر کریں تو اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ the only secure way to offer a file from your app to another app is to send the receiving app the file's content URI. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کنٹینٹ URI کے تھرو یو گرانٹ ٹیمپرری ایکسیس پرمیشن ٹو دیٹ URI. آپ نے جو یونیفارم ریسورس آئیڈینٹیفائر دیا ہوتا ہے نا,
اس کے تھرو آپ ایک خاص ٹائم تک اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ یہ والے کنٹینٹ ریڈ کر لو. مثال کے طور پر اگر اگلے اپلیکیشن نے میرا کنٹینٹ ریسیو کر دیا, فائل ریسیو کر دیا, تو نیکسٹ 5 منٹ کے اندر وہ اس کے کنٹینٹ کو ریڈ کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کو ریڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑا سیکیور طریقہ ہو جائے گا. تو اپلائی اونلی ٹو دا ایپ دیٹ ریسیوز دا یو آر آئی. اگر کسی کے پاس یو آر آئی نہیں ہے تو وہ میرے اس فائل کو ریڈ ہی نہیں کر سکتا جب تک میں نے اس کو یو آر آئی دی نہیں ہے. تو ایک تو یہ فائدہ ہے, یعنی کہ کنٹینٹس کسی کو ویزیبل نہیں ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ یہ ایکسپائر ہوتے ہیں 5 منٹ کے لیے. آپ ڈیوریشن آپ نے اسپیسیفائی کر دی ہے, تو آپ جب بھی ود ان دا ایپس آپ کنٹینٹ شیئر فائلس کو شیئر کریں یا آؤٹ سائڈ, تو آپ فائلس کے کنٹینٹ یو آر آئی یوز کر دیا کریں. اس کے لیے وہ یہ فائل اویلیبل ہے فائل پرووائڈر, اور اس کے تھرو آپ یہ کر سکتے ہیں. گیٹ یو آر آئی فار دا فائل, آپ کوئی بھی کنٹینٹ ہے اس میں یہ میتھڈ اویلیبل ہے, اس کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ یو آر آئی دے دیتا ہے. اس کا ایک یونیفارم ریسورس آئیڈینٹیفائر کریٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے, اور اس کے اوپر آپ فردر ریسٹرکشن لگا لیتے ہیں کہ اچھا اس یہ یو آر آئی اگلے اتنے ٹائم کے لیے ویلڈ ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ اگلے اپلیکیشن کو سینڈ کر دیتے ہیں. تو وہ انسٹنٹلی اگر ریڈ کر لے اسی ٹائم کے دوران تو ٹھیک ہے, ادروائز بعد میں اس کو ریڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک آپ نوٹ کر لیں کہ آپ جب ود ان دا اپلیکیشن فائلس کی سیکیورٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں. اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو یہ اسٹیپس چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جب آپ تو سیٹنگ اپ فائل شیئرنگ, آپ اس کے یو آر آئی گیٹ کریں, اس کا ٹائم سیٹ کریں, اور فائل سیٹ ہو گیا شیئر ہونے کے لیے. نیکسٹ جو ہے آپ نے پھر شیئر کر دیا فائل کو. تیسرا جو ہے ریکویسٹنگ اے شیئرڈ فائل. اب آپ نے نا آپ کے اپلیکیشن جو ہے نا وہ دوسرے ایپ نے آپ کو فائل سینڈ کی ہے, تو اب اس سے آپ نے رائٹ اوے اس کو ریڈ نہیں کیا, لیکن آپ بزی تھے یا فار سم ریزن آپ کال پہ تھے, تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو دوبارہ آپ کا دوسرا اپلیکیشن آپ کا اپلیکیشن جو ہے نا اس کو کہہ کے وہ فائل مجھے دوبارہ, اس طرح اسکائپ کے اوپر ہوتا ہے, کسی نے ہم نے فائل سینڈ کر دی ہے تو جب تک میں اس کے کلک نہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. جب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں پھر وہ ڈاؤن لوڈ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں, یا واٹس ایپ کے اوپر اسی طریقے سے, کہ اگر آپ نے فائل سینڈ کر دیے اور اگر اگلے بندے نے اتنے ڈیوریشن میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا. تو وہ آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کرے گا کہ, تو اب وہ دوبارہ ریکویسٹ کیسے کرتا ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کی سیٹنگس کے اوپر ہے پھر. اور پھر ریٹریونگ فائل انفارمیشن, کہ اس کا جو مائم ٹائپ ہے, یعنی کہ اس کا فائل کا ٹائپ کیا ہے, اور اس کے جو کنٹینٹ ہے بائنریز جو اس کا ڈیٹا ہے, تو اس کو ریٹریو کر کے اپنے اپلیکیشن میں پھر یوٹیلائز کر لینا. تو یہ 4 اسٹیپس ہے. تو فی الحال آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بعد میں اگر آپ کا کوئی جس طرح ایک اپلیکیشن ہے وہ لین کے اوپر یہ وائی فائی کے اوپر کل جس طرح ڈسکس کر رہے تھے وہ ڈیٹا کو شیئر کروانا چاہتے ہیں, تو اس گروپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان 4 اسٹیپس کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں. یہ اس کے اوپر لنکس بھی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, یہ لنکڈ وہ ویب سائٹ ہے. اور یہ اگر جو میں نے آپ کو آرٹیکل بتا دیا تھا اس پہ بھی آپ جائیں گے, یا شروع میں جو میں نے آپ کو اس کے یو آر ایلس دیے ہوئے یہ یہاں پہ یہ انٹینٹ سینڈنگ اور یہ شیئرنگ والا, تو اس پہ یہ سارا آپ کے پاس ٹریکیبل ہے یہ سارے اسٹیپس, اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو گروپ ہے وہ اسپیشلی ان کو دیکھ رہے ہیں یہ سارے اسٹیپس جو ہے. یس سر, ہم دیکھ لیں گے. چلے نیکسٹ جو ہے سینڈنگ دا یوزر ٹو اندر اپلیکیشن. اب وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ہم امپلیسٹ انٹینٹس کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے ایکشن کے تھرو پھر جو اپلیکیشن ان ایکشنز کو ڈیل کر سکتا ہے تو وہ مجھے اپلیکیشن کے چوزر کے اندر آ جاتے ہیں, اور میں اس میں سے چوز کر کے وہ کرتا ہوں. تو یہ آلریڈی ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے. تو سینڈ دا یوزر ٹو اندر اپلیکیشن بیسڈ آن دا ایکشن اٹ وڈ لائک ٹو پرفارم. شو یور بزنس ایڈریس آن میپ اپلیکیشن. آپ کا اپلیکیشن جو ہے نا وہ یوزر آپ کا جو ہے نا میپ پہ ایڈریس دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ اس کو ٹیپ کرے گا کہ یا ویو ایڈریس, تو آپ دوسرے میپ کا ایپ اوپن کر دیتے ہیں اور آپ اپنے لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کی ڈیفالٹ ویلیوز اس کو دے کے اس کے اوپر مارکر کے ساتھ اس کو شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس یا یہ ہمارا آفس ہے, اور زوم لیول سب کچھ سیٹ کر کے وہ آپ کو, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے میپ کے اپلیکیشن یا میپ کے جو اے پی آئیز ہے گوگل کے اس کی کی لیے اور اس کو پرچیز کیے اور پھر اپنے ود ان دا ایپ آپ یوز کرتے ہیں, بلکہ آلریڈی اویلیبل میپس ایپ اویلیبل ہوتا ہے ہر اینڈرائڈ اپلیکیشن کے اندر. تو آپ اس کو اپنا انٹینٹ پاس کریں امپلیسٹ انٹینٹ, اور اس کے ساتھ ڈیٹا دے دیں تو وہ آپ کو دکھا دے گا, پھر یوزر واپس آ جائے گا اپنے اپلیکیشن کے اوپر. تو آپ نے خواہ ایک میپ کی جو فنکشنلٹی ہے وہ اپنے اپلیکیشن امپلیمنٹ نہیں کی, بلکہ ایگزسٹنگ جو ایپس ہے اس کو اپنے ریوٹیلائز کر دی. To understand why it's important that you include runtime checks for your implicit intents, watch this video. یہ اب انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے بتا دیا ہوا ہے
کہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے گوگل وال نے خود بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا اچھے کمیونیکیٹنگ بیسٹ طریقے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو اپلیکیشن یا آپ کو یہ انٹینٹ کیسے ریزالو کیسے کرنے چاہیے. اوور یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیں. تو یہ بعد میں لیکچر کے بعد بے شک آپ اس کو دیکھ لیں, اپنے ٹو ڈو آئٹمس ایڈ کر دیا کریں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ کر لیں. اچھا, if your data is a URI, there is a simple intent constructor you can use to define the action in data. اب جس طرح میں کسی ڈائل اپلیکیشن کو کال کرنا چاہتا ہوں موبائل, یعنی کہ بجائے اس کہ میں اپنی اپلیکیشن میں, اب ویسے بھی اینڈرائڈ نے یہ ریسٹرکٹ کر دی ہے, آپ اپنی اپلیکیشن سے کسی نمبر کو ڈائل نہیں کر سکتے. اس کے لیے فون کے پرمیشنز چاہیے ہوتے ہیں اور بھی کافی سارے وہ ہے, انہوں نے سیکیورٹی ریسٹرکشن لگا دی ہے. تو لہٰذا آپ کیا کریں گے, جو آپ کا ڈائل ایپ ہے اینڈرائڈ کے اندر اسی کو آپ نے یوز کرنا ہے, تو اس کو آپ نے امپلیسٹ انٹینٹ دینا ہے. اب اس میں آپ نے بتا دیا کہ ٹیلی فون ہے اور یہ وہ نمبر ہے, اور آپ نے ایکشن ڈائل بتا دیا, تو وہ ڈائریکٹلی جو بھی ڈائل ایپ ہے, اگر ایک ہے دو ہے وہ آ جائیں گے, اور جو بھی آپ سلیکٹ کرو گے تو وہ نمبر اس پہ ڈیفالٹ پہ پہلے سے ٹائپ ہوا وہ آ جائے گا, اور آپ جسٹ وہاں پہ کال کا بٹن کلک کرو گے تو وہ آپ کی کال مل جائے گی. تو یہ جسٹ 2 لائن ہے. تو یہ یو آر آئی جو ہے نا اس کو یوز کر رہا ہے, اور اس یو آر آئی, یہ اصل میں یو آر آئی ہے, ٹھیک ہے, یو آر آئی ڈاٹ پارس. تو آپ نے اس کو ویلیو دے دی ہے, یو آر آئی اس کا بلٹ ان کلاس ہے, اور وہ اس میں سے ٹیلی فون اور یہ ویلیو اسٹریٹ کر دیتا ہے, اور اس کو آگے پھر ایکشن ڈائل کا جو بھی اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرا انٹینٹ کے اندر جو ڈیٹا آیا ہوا ہے اس میں ایک ٹیلی فون اور یہ ہے, اس کو پارس فارم میں, اور وہ اس کو سیٹ کر دیتا ہے اکارڈنگلی. اچھا, سینڈنگ دا یوزر ٹو اندر اپلیکیشن اس کا ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ امپلیسڈ ایگزامپل بھی ہے ود ایکسٹرا ایگزامپل بھی ہے. تو یہ دوسرا ایک تو ہم نے یہ ایگزامپل دیکھ لیا, یہ دیکھے ڈائل ایپ کو ہم کیسے کال کرتے ہیں. دوسرا ایگزامپل آپ کے پاس یہ ہے امپلیسڈ ایکشن کے تھرو, کہ آپ نے میپ کا لوکیشن جو ہے نا, یہ دیکھیں آپ یو آر آئی ڈاٹ فاس, آپ کہتے ہو میں جیو لوکیشن کو کرنا چاہتا ہوں, اور یہ اس کا وہ ہے ایٹماسفیئر پارک وے ماؤنٹین ویو کیلیفورنیا, میں نے ایڈریس دے دیا, ٹھیک ہے, میں نے ایڈریس دے دیا کہ اس ایڈریس کو نا فوکس کر کے مجھے اپنے میپس کے ایپ میں دکھا دو. تو وہاں پہ جا کے آپ نے ایکشن ویو دے دیا کہ آئی وانٹ ٹو ویو سم تھنگ, اور آپ نے لوکیشن کا ڈیٹیل پاس کر دیا, ٹھیک ہے, یہ لوکیشن اصل میں آپ کا یو آر آئی ہے, لوکیشن یو آر آئی ہے, تو وہ آپ نے پاس کر دیا, یہ اسٹرنگ آپ نے پاس کر دی. تو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم آپ کو میپس کا اپلیکیشن اوپن کر کے اس میں اس ایڈریس کے اوپر اس کو جیو کوڈنگ کرے گا. جیو کوڈنگ اور ریورس جیو کوڈنگ آپ کو آئی ہوپ کہ آئیڈیا ہے. میں چلے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جیو کوڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایڈریس ہے اور آپ اس سے لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کے پاس لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ ہے اس سے آپ نے ایڈریس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو ایک اس میں جیو کو کوڈ کرنا ہے, جیوگرافیکل لوکیشن کو کوڈ کرنا ہے, تو کوڈ اس کے یہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ ہے, رائٹ. تو اس میں یہ جو کنورژن ہے تو ایک ون وے جو ہے کوڈ سے لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ سے ایڈریس کو دیکھنا, جیو یہ ریورس جیو کوڈنگ ہے, اور ایڈریس سے کوڈ سے اس کو ایڈریس کو دیکھنا, بس جو بھی ہے, بس کبھی آپ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ سے ایڈریس دیکھنا چاہتے ہیں یا ایڈریس سے آپ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں جیو کوڈنگ یا ریورس جیو کوڈنگ. تو یہ آپ یوز کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں ہم ایڈریس دے رہے ہیں, تو میپ کے اپلیکیشن کیا کرے گا, اس ایڈریس کو اپنے ڈیٹا بیس میں دیکھے گا, اور اس کے اگینسٹ جو لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ لوکیشن ہے اس کی کوڈنگ کر کے وہ آپ کو میپ کے اوپر مارکر کے ساتھ دکھا دے گا. اور یہ نیچے ایگزامپل بھی دیا ہے کہ اگر آپ ایڈریس کی بجائے دوسرا آپ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کو انکمنٹ کرے اور اوپر جو ہے اس کو کمنٹ کر دے, تو آپ کے پاس میپ کا اپلیکیشن جو ہے نا وہ دونوں کام کر رہا ہے, جیو کوڈنگ بھی کر رہا ہے اور ریورس جیو کوڈنگ بھی کر رہا ہے. اور پھر آپ نے میپ کا انٹینٹ بتا دیا کہ اچھا یہ میرا انٹینٹ لو اور یہ مجھے دکھا دو, تو میپ کا اپلیکیشن لانچ ہو جائے گا اور آپ کو یہ دکھا دے گا. اچھا, اسی طرح آپ نے براؤزر کا ایک اور اپلیکیشن ہے کہ آپ نے ایک یو آر ایل کو براؤزر میں اوپن کرنا ہے, تو آپ نے یہ یو آر آئی سیٹ کر دی ہے, اس کی ویب پیج کی یو آر آئی سیٹ کر دی, اور آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, جو بھی اویلیبل براؤزرز ہوں گے اس میں آپ جو ہے نا یہ بائی ڈیفالٹ یہ یو آر ایل سیٹ ہو جائے گا, اور اس کے اوپر براؤزنگ کر کے آپ کو دکھا دے گا وہ. تو یہ وداؤٹ ایکسٹراز ہے. اچھا, ود ایگزامپل ود ایکسٹرا آپ ایکشن سینڈ جو ہے اس میں میرے خیال میں ایس ایم ایس کا ہی ہے نا, ای میل سینڈ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بتا دیا کہ میں ایک پلین فارم میں ایک ای میل سینڈ کرنا چاہتا ہوں,
اور کس کو سینڈ کرنا چاہتا ہوں, ایکسٹرنل ای میل کے میں جان کو سینڈ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ریسیپینٹ ہے, اس کا سبجیکٹ یہ ہے. یہ دیکھیں آپ نے انٹینٹ کے اندر یہ کچھ کامن ایکشنز ہیں جس طرح ایکشن سینڈ ہے, تو اس کے بلٹ ان کانسٹنٹ اویلیبل ہے. سبجیکٹ کیا ہے, ٹیکسٹ کیا ہے, ایکسٹرا اسٹریم کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اٹیچمنٹ وغیرہ جو بائنری ڈیٹا ہے آپ کا, آپ ڈاکومنٹ یا کوئی چیز اٹیچ کر کے سینڈ کرنا چاہتے ہیں اسٹریم کو, تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایکسٹرا میں پٹ کر دیے. اور پھر آپ نے اسٹارٹ ایکٹیویٹی کو یا اسٹارٹ ایکٹیویٹی فار ریزلٹ کو یہ انٹینٹ پاس کر دیا. تو آپ کا ای میل والا جو اپلیکیشن ہے وہ بے شک جی میل ہے یا کوئی اور آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے, تو وہ اس کے ساتھ ڈیفالٹ آ جائے گا. اور یہ پورا ای میل وہاں پہ صرف آپ نے جسٹ سینڈ کلک کرنا ہے تو وہ آگے چلا جائے گا. اس کا ایگزامپل میرے اپلیکیشن میں بھی ہے کہ آپ نے جب وہ شیئر کرتے ہیں فائل مینیو میں جا کے نیچے, تو وہاں پہ آپ یا اگر آپ نے فیڈ بیک دینا ہے تو وہاں پہ آپ سینڈ کرتے ہو تو ڈائریکٹلی آپ کو وہاں پہ لے کے اس کا ایگزیکیوٹیبل فارم میں وہاں پہ اویلیبل ہے ایگزامپل. اچھا نیکسٹ آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ویریفائی ڈیئر ایز این ایپ ٹو ریٹریو دا انٹینٹ, ٹو ریسیو دا انٹینٹ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ بات نوٹ کر لیں کہ آلویز انکلوڈ ویریفیکیشن اسٹیپ بیفور انووکنگ این انٹینٹ ٹو اوائڈ کریشنگ. یعنی کہ اگر آپ تو آپ نے یہ ویریفیکیشن کا اسٹیپ لازمی پرفارم کرنا ہے. تو اگر آپ کے انٹینٹ کوئی ہے نہیں اس کو سرو کرنے والا, آپ نے امپلیسنٹ انٹینٹ کا کوئی ایکشن بتا دیا اور اس کو سرو کرنے کا کوئی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہے, اور آپ نے اسٹارٹ ایکٹیویٹی کو ٹرائی کیچ میں بھی نہیں رکھا ہوا, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا اپلیکیشن کریش کر جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے لہٰذا آپ نے ہمیشہ یہ اسٹیپ پرفارم کرنے کے ویریفیکیشن اسٹیپ ہوگا آپ کا. جب بھی آپ اسٹارٹ ایکٹیویٹی کال کرتے ہیں تو پہلے جس ایکشن کو آپ اسٹارٹ کروانا چاہتے ہیں اس کا دیکھ لیں کہ اس کو سرو کرنے کے لیے کوئی پیکج اویلیبل ہے, کوئی اپلیکیشن اویلیبل ہے. تو اس کا یہ سمپل سا کیوری انٹینٹ ایکٹیویٹیز کہ یہ جو انٹینٹ میں دے رہا ہوں نا, اس کے جو ایکٹیویٹیز اویلیبل ہے یعنی کہ دوسرے اپلیکیشن اویلیبل ہے اس کو سرو کرنے کے لیے, تو وہ پہلے فائنڈ آؤٹ کر لیں. تو میں کیا کرتا ہوں, پیکیج مینیجر جو ہے اس کا آبجیکٹ میں نے بنا دیا ہے اور اس کو میں کہتا ہوں کہ پیکیج مینیجر گیٹ کیوری انٹینٹ ایکٹیویٹیز, اور اس کو میں نے اپنا امپلیسٹ انٹینٹ دے دی ہے. اور اس کو کہوں کہ اس کے جو میچنگ ڈیفالٹ جتنے بھی ہے پیکیجز اویلیبل ہے وہ سارے ایکٹیویٹیز مجھے بتا دو. تو اگر اس کا سائز جو ہے گریٹر دین 0 ہے تو پھر میں اسٹارٹ ایکٹیویٹی کو کال کروں گا, ادروائز مجھے اسٹارٹ ایکٹیویٹی کو کال ہی نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ویریفیکیشن کا اسٹیپ ایڈ کر لینا ہے. اف یو نو آف ایون یہ بھی نوٹ کر لیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس اگر اپلیکیشن انسٹال نہیں ہے, you can handle the intent. You can also provide a link for the user to download the app. آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اچھا ایکٹیویٹیز یا اب یہاں پہ اسٹارٹ ایکٹیویٹی انٹینٹ تو آپ خود کر رہے ہو, تو آپ کو یہ 0 مل گیا, تو اب ایلس پارٹ میں آپ کیا کریں گے, یعنی کہ جو ایز انٹینٹ اسٹیٹ جو ہے یہ فالس آ گیا, کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اب ایلس کے پارٹ میں آپ کیا کریں گے, آپ اس کو سجیشن دے دو گے کہ اس ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے جو اپلیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے انسٹال, لہٰذا آپ پلے اسٹور سے اس لنک سے یہ والا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس ایکشن کو دوبارہ ٹرائی کریں. تو یہ آپ نے بڑا گریسفل طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیا. تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, کہ ویریفائی دیئر از این ایپ ٹو ریسیو دا انٹینٹ. اچھا نیکسٹ ہے اسٹارٹ این ایکٹیویٹی ود دا انٹینٹ. یہ اس کا ایک کمپلیٹ ایگزامپل ہے. لوکیشن کا یہ بھی آلریڈی ہم نے دیکھ لیا, لیکن اب یہ آپ لوکیشن کا میپس وغیرہ کا آپ دکھانا چاہتے ہیں. اب میپس کا اپلیکیشن انسٹال نہیں ہے یا آپ کے جو بھی ورژن ہے آپ کے پاس اس میں سپورٹ نہیں ہے, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ نے پہلے پراپرلی طریقے سے چیک کر دیے, تو آپ اگر وہ اسٹیٹ اویلیبل ہے, یہ ٹرو ہو جاتا ہے میپ اپلیکیشن ہے, تو پھر آپ اس کو کال کریں. ادروائز ایلس کے پارٹ میں آپ کوئی الرٹ یا کوئی وہ شو کرا سکتے ہیں کہ میپس کا اپلیکیشن اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اپلیکیشن اس پہ انسٹال ہی نہ ہو اس کے موبائل کے, اگر اس کے پاس میپس کا اپلیکیشن نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کرو گے, کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کے اندر اگر میں نے ریسٹارٹ کروانا ہے اپنے اپلیکیشن کو, اس کے پریریکوزٹ میٹ نہیں ہو رہے, وہاں پہ میں بتاؤں گا اور وہاں پہ جو یوزز فیچر ہے اس کا ریکوائرڈ جو ہے وہ ٹرو کروں گا کہ یہ والا جو فیچر ہے یہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ اچھا سر نہیں آپ ہے تو پھر الٹو انسٹال نہ ہو, ٹھیک ہے. اوکے سر, میں نے کوشچن سر سنیے. ٹھیک ہے, یہ باقی کسی نے بھی آنسر نہیں دیا. تو یہ آپ تھوڑا سا جو ہم نے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں ان کو غور سے دیکھ کے ان کو آپ ریلیٹ کرنا سٹارٹ کریں, کہ جو ہم آگے جاتے جا رہے ہیں آپ کو پچھلا نالج تھوڑا سا کلیئر ہو. یس سر.
اچھا جی چلے شو این اپلیکیشن چوزر. اب دو سچویشن ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم خود آپ کو ایک بار دکھائے اور اس کے ساتھ دو آپشن آ جائیں کہ یہ والا جو ہے نا آلویز یوز کرو یا اس کو میرا ڈیفالٹ بناؤ, یا آپ جسٹ اپلیکیشن کو ڈائریکٹلی کلک کر دیتے ہیں اور آپ ڈیفالٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ یوزر ڈیفالٹ کو نہ سیٹ کرے اور ہمیشہ جو ہے نا اس سے اپلیکیشن میں اس کے چوزر جو ڈائلاگ ہے یہ ہمیشہ آئیں. یعنی کہ دو سچویشن ہے. ایک بار یہ کہ پہلے بار چوزر ڈائلاگ آ گیا, آپ نے ایک اپلیکیشن کو سلیکٹ کیا اور آپ نے کہا آلویز یوز دس. اب نیکسٹ ٹائم آپ دوبارہ وہی ایکشن کر رہے ہیں تو جو آپ نے پریویس ٹائم سلیکٹ کیا ہوا تھا وہ اینڈرائڈ نے اپنے پاس اسٹور کر لیا تھا, وہ ڈائریکٹلی اس پہ چلا جائے گا. آپ سے پوچھے گا نہیں کہ اچھا آپ کے پاس 2 یا 3 اپلیکیشن اویلیبل ہے, کون سا والا میں یوز کروں. لیکن اب سچویشن ایسا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, جب بھی یہ والا ایکشن پرفارم ہو تو یوزر جو ہے نا اس کے پاس جو ہے نا چوزر کا ڈائلاگ لازمی آئے. تو اس کیس کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ایکسپلیسٹلی لے کے آنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ایکشن سینڈ ہے تو اب اس میں آپ نے ڈیفالٹ آپشن جو ہے نا وہ ڈسیبل کر لینا ہے ایک قسم سے نا. تو ٹو شو the chooser create an intent using create chooser and pass it to the start activity. For example آپ نے پھر اس کو ایکسپلیسٹلی پاس کر دینا ہے کہ یہ میرا چوزر جو انٹینٹ ہے گیٹ ریسورسز ڈاٹ, یہ تو خیر ٹائٹل آ گیا یہ والا. آپ نے چوزر کے ساتھ اپنے انٹینٹ کو ہمیشہ انووک کروانا ہے. آپ نے ٹائٹل بھی بتا دیا اور یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ ریزالونگ ایکٹیویٹی اس کے لیے ہے تو پھر اس کو سٹارٹ کروا دو. تو ایکسپلیسٹلی کرنے کے لیے, یا آپ چاہتے ہیں کہ چلے میں ایکسپلیسٹلی نہیں کرنا چاہتا, اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم خود ڈٹرمائن کریں, تو وہ اس کو خود بھی کر سکتا ہے. اچھا نیکسٹ ہے گیٹنگ اے ریزلٹ فرام این ایکٹیویٹی. اب آپ نے اپنے ایکٹیویٹی سے یا دوسرے ایپ کے جو ایکٹیویٹی ہے آپ نے ٹاسک ڈیلیگیٹ کر دیا تھا دوسرے ایپ کو, اب اس سے آپ ریزلٹ کیسے گیٹ کر رہے تھے. یو کین اسٹارٹ اندر ایکٹیویٹی اینڈ ریسیو اے ریزلٹ بیک. فار ایگزامپل یور ایپ کین اسٹارٹ کیمرا ایپ اینڈ ریسیو دا کیپچرڈ فوٹو ایز اے ریزلٹ. تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے, اسٹارٹ ایکٹیویٹی فار ریزلٹ, یہ بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ آن ایکٹیویٹی ریزلٹ, یہ دونوں میتھڈ ہے. اے پی آئیز آر اویلیبل آن دا ایکٹیویٹی کلاس آن آل اے پی آئی لیولس. تو یعنی کہ تمام اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم میں اس کا سپورٹ ہے. وٹ ایف یور اپلیکیشن گیٹس کلوز ڈیو ٹو لو میموری وائل ویٹنگ فار ریزلٹ. آپ نے اس کو کیمرہ تصویر لینے کے لیے وہاں پہ آپ چلے گئے, اب بیک گراؤنڈ میں آپ کا اپلیکیشن ویٹ کر رہا تھا کہ اچھا یہ تصویر لے گا اور پھر واپس آئے گا اور میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دیکھوں گا. اب اس دوران کیا ہوا کہ آپ کے اپلیکیشن میں میموری لو ہو گئی ہے اور اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم میں آپ اپلیکیشن کو کلوز کر دیا, لیکن جس کیمرہ اپلیکیشن پہ آپ گئے تھے وہ وہاں پہ ہے. تو اب اس کیس میں کیا ہوگا, آپ کے اپلیکیشن کے ساتھ کریش کر لینا چاہیے. نہیں, آپ نے اصل میں اپنے اپلیکیشن کا جو میتھڈ اس کو ڈیل کرے گا نا اس کو انڈیپینڈنٹلی ایکٹیویٹی ریزلٹ کال بیک ہونا چاہیے. اے سنگل میتھڈ انٹرفیس ود an activity result method that takes an object of the output type defined in an activity result contract. آپ نے اس کے لیے کانٹیکٹ بنا لینا ہے. تو بے شک اگر آپ کا اپلیکیشن کلوز بھی ہو تو وہ دوبارہ لانچ ہو جائے گا جب ریزلٹ آ جائے گا. اور گیٹ کنٹینٹ والا جو میتھڈ ہے اس کے اوپر پھر آپ لانچ کا میتھڈ کال کر لیتے ہیں اور وہ آگے اس کو, تو اگر کلوز بھی ہے تو آپ کا اپلیکیشن خود بخود لانچ ہو جائے گا اور وہ ریزلٹ وہی سے جہاں سے یہ کلوز ہو گیا تھا وہی سے آگے دوبارہ سٹارٹ کر لے گا. اور یہ اس کا تقریباً ایگزامپل یہاں پہ, یہ تو خیر اس کا ہے. آپ اپنے کال بیک کو رجسٹر ایسے کرتے کہ اگر میرے اپلیکیشن کا کلوز ہو جائے تو پھر بھی اس ایم گیٹ کنٹینٹ کے پاس نا ریزلٹ دوبارہ آ جائے. تو اب وہاں سے کیمرے میں آپ نے تصویر لے لی ہے تو اب واپس کیا ہوگا, اس کنٹینٹ ریزلٹ کے اندر آپ نے کانٹیکٹ دے دیا تھا کہ یہ اس کا میرا کانٹیکٹ یہ ہے, ایکٹیویٹی ریزلٹ کال بیک کا میرا جو یو آر آئی ہے وہ یہ کال ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا ریزلٹ دوبارہ آ جائے گا ان کا گیٹ کنٹینٹ میں, وہ رجسٹر یعنی کہ. اور یہ اگر اپلیکیشن کلوزڈ ہے تو یہ یہاں پہ آپ کے کنٹینٹ ریسیو ہو جائیں گے, اس کو پھر اگر آپ لانچ کا میتھڈ کال کریں گے تو اس کو لانچ کر لے گا اور اس کو ہینڈل کر لے گا. If you have multiple activity result calls that either use different contexts or want separate callbacks, you can call register for activity result multiple times to register multiple activity result launcher instances. تو بجائے اس کے آپ ایک بار اس کو لانچ کریں, آپ ملٹیپل انسٹینسز کو بھی آپ کسی کو تصویر لینے کے لیے بھیج دیا, کسی کو ویب کے اوپر کوئی ڈیٹا لانے کے لیے بھیج دیا, کسی کو کوئی ایس ایم ایس سینڈ کر دیا, تو اب ادھر سے جو اپلیکیشن سے 3-4 اپلیکیشن آپ نے بیک گراؤنڈ میں سٹارٹ کروا دیے اور ہر ایک سے ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا, تو اب بعد میں ان سے ریزلٹ آ جاتا ہے.
تو اب اس کیس میں آپ اپنے گیٹ کانٹینٹ والا جو کانٹیکٹ ہے وہ مور دین ون ٹائم بھی کال کر سکتے ہیں. تو اور اسی آرڈر میں جس آرڈر میں آپ نے ایشو کیا تھا اور ہر ایک اپنا اپنا اس کا یو آر آئی ہوگا تو اس کے بیس پہ پھر وہ ریسیو ہو کے وہیں سے دوبارہ لانچ, تو ہر ایک جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو لانچ کر سکتا ہے. اگر نیٹ سے ڈیٹا پہلے آ گیا تو وہ والا جو کنٹینٹ ریزالور کا جو کانٹیکٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈیل کر لے گا. اگر کیمرے والا ہے تو کیمرے کا جو کانٹیکٹ ہے وہ اس کو ڈیل کر لے گا. یہ آگے کانٹیکٹ کا میں آپ کو ایگزامپل دکھا دیتا ہوں. یہ اس کا پورا ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ اپنا کنٹینٹ ریزالور جو ہے وہ اپنے ایکٹیویٹی ریزلٹ لانچر جو ہے اس کا آبجیکٹ بنا دیے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اپنے وہ ہے رجسٹر فار ایکٹیویٹی ریزلٹ, آپ نے اس کو رجسٹر کر دیے اور آپ نے اپنا کنٹینٹ بتا دیا کہ جو بھی کنٹینٹ ہے میں اس کو اسپیسیفائی کرنا چاہتا ہوں اور میرا کال بیک میتھڈ اس کا یہ ہوگا آن ایکٹیویٹی ریزلٹ کا. تو جو وہاں سے ریزلٹ آ جائے گا یہ اس کا یو آر آئی ہوگا, اس یو آر آئی کے تھرو آپ اس امیج کو یا اس ڈیٹا کو یا اس وٹ ایور از تھنگ. ٹھیک ہے, یو آر آئی یونیفارم ریسورس آئیڈینٹیفائر ہے کسی بھی چیز کے, وہ ڈیٹا کا ہو سکتا ہے, امیج کا, کنٹینٹ کا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ آگے ریڈ کر سکتے ہو. اسٹریم ہے, ایون بائنری ڈیٹا ہے, کوئی ویب پیج کا اسٹریمنگ کا ریزلٹ ہے, وٹ ایور ایوری تھنگ کین بی ریڈ تھرو دس یو آر آئی. تو آپ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ کو یہ کنٹینٹ ریزالور تو آپ نے بنا دی ہے, لیکن یہ آپ کے اپلیکیشن کا کریش یعنی کہ کلوز ہو گیا تھا, تو وہ لانچ کب ہوگا جب آپ اس کے اندر نا اپنے اس آبجیکٹ کے اوپر لانچ کا میتھڈ کال کریں گے. مثال کے طور پر جو ویو تھا وہ سپوز امیج کیمرے والا وہ تھا, تو یہ آپ کا کیمرے کو ہینڈل کرنے والا کانٹیکٹ ہے. تو اس میں آپ نے جو لسٹر لکھا ہوا تھا اس میں جیسے ہی وہاں پہ اپلیکیشن پہ یوزر کلک کر دیتا ہے, امیج کیپچر کر دیتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ آپ نے اس کو لانچ کر دینا ہے کہ اچھا اب میرا یہ والا کنٹینٹ ریزالور کا جو کانٹیکٹ ہے یہ لانچ کر دو. تو اگر آپ کا اپلیکیشن کلوز بھی ہے ایون تو اس کو لانچ کر دے گا اور اس میتھڈ کے اندر آپ کو وہ امیج مل جائے گا. تو یہ بھی آپ کو یعنی کہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر میرا اپلیکیشن کلوزڈ ہے تو میں اس کو لانچ بھی کر سکوں. اگر آپ نے لانچ نہیں کیا تو اب وہاں سے اپلیکیشن واپس آئے گا تو کچھ بھی نہیں, وہ بس جسٹ کلوز ہو جائے گا اور یوزر جو ہے وہ آپ کے اپلیکیشن کو پھر ری اسٹارٹ کرے گا, پھر دوبارہ کیمرے پہ جائے گا, پھر تصویر کھینچے گا. تو اگر آپ نے اس کو ود لانچنگ جو ہے ود لانچ ایک میتھڈ جو اگر آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو وہ بڑا گریسفلی طریقے سے پھر دوبارہ خود بخود ہینڈل ہو جائے گا. یوزر جو سیکنڈ ٹائم جو ہیڈیک ہے اس سے بچ جائے گا. اچھا, الاؤنگ ادر اپلیکیشن ٹو اسٹارٹ یور ایکٹیویٹی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسری اپلیکیشن آپ کے اپلیکیشن میں کوئی ریوزیبل فنکشن ہے یا آپ نے کوئی ریوزیبل کوئی سروس بنایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کرنسی کے ریٹس ہے یا وٹ ایور کوئی بھی اپلیکیشن ہے آپ نے اپنی بنائی ہوئی ہے, تو کوئی دوسرا اپلیکیشن آپ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, اف یور اپلیکیشن کے پرفارم این ایکشن دیٹ مائٹ بی یوزفل فرام another ایپس, your app should be prepared to respond to action requested by specifying the appropriate intent filter in your app. تو اب آپ نے اپنے مینیفیسٹ کے اندر اس ایکٹیویٹی کے انٹینٹ فلٹر میں پراپرلی بتانا ہے کہ ہاں میں اس طرح کے ایکشن کو ڈیل کر سکتا ہوں. تو ایڈ این انٹینٹ فلٹر ایلیمنٹ ان یور مینیفیسٹ فائل فار دا کرسپونڈنگ ایکٹیویٹی ایلیمنٹ. اور تیسرا, when your app is installed on a device the system. اب یہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کو کیسے پتہ لگتا ہے, جیسے ہی اپلیکیشن انسٹال ہوتا ہے نا تو وہ اس کے تمام انٹینٹ فلٹر کے اندر جن ایکشنز کو وہ ڈیل کر سکتا ہے وہ ریڈ کر لیتا ہے اور اپنے پاس اپنے ڈکشنری کو اپڈیٹ کر دیتا ہے. تو اگر دوسرا اپلیکیشن جب بھی آپ کے اس کو ایپ کا وہ ریوزیبل فنکشن یوز کرنا چاہتا ہے اور صرف آپ کا ہی اپلیکیشن ہے تو ڈائریکٹلی آپ کے اپلیکیشن پہ آ جائے گا. اگر کوئی اور بھی ہے تو اس کو پھر ایپ چوزر دے دے گا اور آپ کے اپلیکیشن بھی لسٹ میں آ جائے گا. اگر یوزر آپ کے اپلیکیشن کو ہینڈل کلک کرتا ہے تو پھر اب آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے, اس کو ہینڈل کرنا ہے. اچھا, اب میں نے اس کو ایڈ انٹینٹ فلٹر, یہ تو چلے ایڈنگ والا ہی وہ ہے ڈیٹیل ہے کہ جب آپ انٹینٹ فلٹر میں ایڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے 3 سیکشن لازمی ہے. یہ کیٹیگری بہت زیادہ لازمی نہیں ہے لیکن یہ جو پہلے 2 ہے اگر یہ ایکشن جو ہے یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے, یہ مینڈیٹری سیکشن ہے. جو ڈیٹا اور کیٹیگری ہے یہ آپشنل ہے. ایکشن میں ہم بتا دیتے کہ اچھا پلانے ایکشن کو میں ڈیل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی نے صرف یہ بتا دیا کہ میں اس ایکشن کو ڈیل کر سکتا ہوں. جو ڈیٹا ہے اگر اس ایکشن کو ڈیل کرنے کے لیے اس نے کچھ ڈیٹا بھی سینڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے ڈیٹا کا جو پیرامیٹر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ ایکسپلیسٹلی ڈیٹا کے ٹیگ میں مینشن کریں گے اور وہ ڈیٹا پھر آپ ریڈ کر کے اپنے انٹینٹ میں یوز کرتے ہو.
اور کیٹیگری جو ہے آپ اپنے اس ایکشن کو کسی کیٹیگری کا پارٹ بھی بنا سکتے ہو کہ یہ ڈیفالٹ کیٹیگری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, یا کوئی اور اس کو آپ دوسرے کیٹیگری جو اویلیبل ہے وہ آپ اپنی کوئی کسٹمائز کیٹیگری نہیں دینا چاہتے ہیں وٹ ایور, تو وہ کیٹیگری کے ٹیگ کے تھرو یا ایلیمنٹ ٹیگ جو ہے اس کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں. Each incoming intent specifies only one action and one data type, but it's okay to declare multiple instances of the action, category and data element in each intent filter. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی ایسی بنائی ہے کہ جو ایس ایم ایس کو بھی سینڈ کر رہا ہوتا ہے اور ای میل کو بھی سینڈ کرتا ہے, تو آپ اس کیس میں آپ دو انٹینٹ فلٹر ایڈ کریں گے. ایک انٹینٹ فلٹر جو ہے وہ ایکشن سینڈ ایس ایم ایس والا ہی ڈیل کرے گا اور دوسرا جو ہے ای میل والا بھی ڈیل کر لے گا. تو یہ اس سچویشن کے لیے ہے کہ آپ ایک ایکٹیویٹی سے ملٹیپل کام بھی کروا سکتے ہو اور اس کے لیے اس کو رجسٹر کر سکتے ہو. اور یہ ایک کا ایگزامپل یہاں پہ ہے جس طرح آپ نے شیئر ایکٹیویٹی یا کچھ کسی چیز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایکشن ٹیگ کے تھرو یہ سینڈ کے ایکشن کو ڈیل کر سکتا ہے میری جو شیئر ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کی جو کیٹیگری ہے یہ کیٹیگری ڈیفالٹ ہے, یہ کیٹیگری کے آپ اس پہ جائیں گے ڈاٹ کریں گے تو باقی جتنی بھی کیٹیگریز ہے جو بلٹ ان ہے وہ آ جائیں گے, یا اپنا کوئی کسٹمائز آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ جسٹ ایک اسٹرنگ ویلیو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپ ہے. آپ کہتے ہو کہ اس کا مائم ٹائپ میں اسپیسیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پلین ٹیکسٹ کو صرف میں ڈیل کر سکتا ہوں, بائنری یا ان کو, یا اگر امیج ہے تو میں ہر ٹائپ کے امیج کو ڈیل, آڈیو یا ویڈیو فائلز یا MP3 ان کو ڈیل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے آپ نے ڈیٹا کا ٹیگ کے تھرو آپ نے بتا دیا, تو تینوں ٹیگز آپ نے یوز کر دیے. تو اب اگر آپ اس کے جو اینڈرائڈ ڈاکومنٹیشن اس میں جا کے دیکھیں گے تو ملٹیپل انٹینٹ فلٹر کے ایگزامپل بھی اس کے اندر اویلیبل ہے. If you should like the icon, اچھا اب وہ آئیکن بھی آپ اپنے چوزر کے اندر سیٹ کروا سکتے ہو. جو انٹینٹ چوزر آئیکن وہ آتا ہے, ڈائلاگ آتا ہے, اس میں ٹائٹل اور اپنا انٹینٹ فلٹر کے اندر اپنا آئیکن بھی آپ سیٹ کروا سکتے ہیں. اپنے اپلیکیشن کا جو آئیکن ہوگا آپ کا وہ, یا اس ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ اسپیسیفک اگر کال کی ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک اور آئیکن بنایا ہوا ہے, تو آپ یہاں پہ آئیکن کو بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اینڈرائڈ آئیکن ایٹریبیوٹ کے تھرو. اچھا, ہینڈل دا انٹینٹ ان یور ایکٹیویٹی. اب آپ اپنے ایکٹیویٹی یا اپنے جو بھی سینڈ کا ایکشن اپنے اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کا کوڈ کیسے ہوگا, وہ آپ کیسے ڈیل کریں گے. تو یوزلی آپ اپنے آن کریٹ کے میتھڈ کے اندر ہی اس کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ یہ پہلا ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ یوزلی انیشلائزیشن کے اور چیزوں کو ہینڈل کرنے والے کا جو کوڈ ہے وہ آپ لکھ لیتے ہو, رائٹ. تو اب اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے اس کا کوڈ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں آپ نے کیا کیا ہے, گیٹ انٹینٹ, کہ جس نے بھی مجھے کال کیا ہے اس کا انٹینٹ کیا ہے. آپ کو انٹینٹ کا آبجیکٹ مل گیا. اگر اس کے اندر کوئی ڈیٹا ہے تو آپ نے ڈیٹا کا URI گیٹ کر دیے. اب ڈیٹا کے اندر آپ جو بھی اس نے امیج سینڈ کیے یا ٹیکسٹ پلین جو بھی ہے وہ سارے آپ ریڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے مائم ٹائپ کے اوپر اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ امیج اس نے کوئی سینڈ کیے تو میں نے امیج کو ہینڈل کرنے والا کوڈ لکھنا ہے. اگر اس نے کوئی ٹیکسٹ پلین سینڈ کیے تو میں نے یہ کام کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یا اگر اس نے ایکشن جو ہے نا SMS سینڈ والا سینڈ کیے تو میں وہ والا ایکشن ڈیل کر لوں. اگر ایکشن جو ہے وہ دوسرا ہے, کیونکہ ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا, اگر ایکشن جو ہے وہ ای میل سینڈنگ والا ہے تو میں وہ والا ڈیل کر سکتا ہوں. تو آپ جتنے بھی اس نے ایکشن, ڈیٹا اور کیٹیگری سینڈ کی ہوئی ہے سارے آپ کو ایکسیسیبل ہے اس کے انٹینٹ کے تھرو, اور ان کے اوپر آپ اپنا کسٹمائز لاجک لگا سکتے ہو. جو آپ وہاں پہ کنٹرول کو انیبل ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارا یہاں پہ کر کے اس یوزر سے وہ والا کام کروا سکتے ہو. یعنی کہ ایک ایکٹیویٹی آپ SMS کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اگر وہ اس کا ٹائپ جو ہے وہ سینڈ ای میل ہے تو اس کے جو ای میل والے کنٹرولز ہیں وہ سارے انیبل ہو جائیں گے, اور وہ ڈیٹا آپ امبیڈ کروا کے وہ جسٹ سینڈ کا بٹن کلک کرے گا. اچھا, اور آخر میں ہے کہ ریٹرن ایز اے ریزلٹ, ریٹرن اے ریزلٹ. اب آپ کے ایکٹیویٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جسٹ ایکشن پرفارم کرے اور ختم ہو جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پراپر ریزلٹ کوڈ اس کو ریٹرن کروا دیں, اور وہ ریزلٹ کوڈ کئی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں جو اگزامپل دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایکشن جو ہے وہ سکسیزفل ہو گیا, میں نے اوکے آپ کو ریزلٹ دے دیا, ٹھیک ہے. آپ نے ایک انٹینٹ اپنا کریٹ کر دیا. آپ ریزلٹ اس کو کیسے بتاتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک انٹینٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک انٹینٹ کریٹ کر دیا کہ یہ میرا ایک پلان ایکشن کا انٹینٹ ہے, اور اس میں نے ریزلٹ رن کا جو ریزلٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہ اوکے ہو گیا, اور یہ اس کا انٹینٹ میں نے, اگر آپ نے کوئی یہاں سے ڈیٹا بھی اس کو واپس دے رہا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیے اور یہ اس کا ریزلٹ ہے یا یہ ڈیٹا آپ کا آ گیا ہے, تو وہ اس ریزلٹ کے اندر آپ اس کو بنڈل میں یا انٹینٹ میں ایکسٹراز میں وہ پٹ کر کے
آپ اس کو ریٹرن کروائیں گے تو وہ پورا دیکھ لے گا, تو ڈیٹا بھی وہ کیپچر کر سکتا ہے جو بھی آپ اس نے کام کرنا ہے. اور فنش سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی نے کام کر دیے جو کرنا تھا, اب یہ اپنے آپ کو کلوز کر دیں کیونکہ ریزلٹ اس نے سیٹ ریزلٹ کے تھرو کر دیا. ٹھیک ہے, یہ اس کا اصل یہ میتھڈ ہے سیٹ ریزلٹ والا. تو یہ اس کو جو ایکٹیویٹی ریزلٹ ہے اس کو جا کے اپنا ریزلٹ ریٹرن کر دیتا ہے. تو سیٹ ریزلٹ جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. When your operation is done and the user should return to the original activity, call finish method. تو یہ finish method کیا کرتا ہے, آپ کے ایکٹیویٹی اسٹیک سے آپ کے جو ٹاپ ایکٹیویٹی تھی اس کو پاپ اپ کر کے اس کا ڈسٹرائی کال کر کے پورا ختم کر دیتا ہے میموری سے. اور یہ یاد رکھیں کہ اپنے جب بھی آپ نے ریزلٹ ریٹرن کرنا ہے تو آلویز ریٹرن ا ریزلٹ, وہ بے شک کوئی ایک بڑا سمپل سا انٹینٹ کیوں نہ ہو, اور اس میں آپ نے ایکشن کا ریزلٹ بتانا ہے کہ وہ اوکے ہے یا کینسل تھا یا کچھ بھی ہو. یہ ہو سکتا ہے وہ ای میل سینڈ کرنا چاہتا اور بعد میں اس نے کہا اوہ یہ غلطی ہو گئی ہے, ای میل سینڈ کرنا کینسل کروا دو. ٹھیک ہے, تو وہ کینسل کریں. تو یہاں پہ آ کے آپ کے ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کو کینسل کریں, جو بھی ایکشن ہے وہ اس کو آپ نے خود اس کو کینسل کر دی کہ اس کو آپ ای میل کو سینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے, تو وہ پھر یہاں سے آپ کو ریٹرن کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا سارا ایپلیکیشن اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم میں ڈفرینٹ ایپلیکیشن آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کیسے شیئر کرتے ہیں. آپ نے اگر دوسرے ایپ یوز کرنا ہے تو کیسے آپ یوز کرو گے, اگر اس نے آپ کے ریزلٹ کو یوز کرنا ہے تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کر لینا ہے. تو اگر کوئی امبیگوٹیز ہے یا کوئی کویشچنز وغیرہ ہے تو وہ آپ نیکسٹ لیکچر کے لیے ریڈی رکھیں. اور یہ میرے خیال میں کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا وہ پروبیبلی براڈ کاسٹ ریسیورز کے اوپر سٹارٹ ہو جائے گا.